حضرت آدم اور ہوا خدا کے سامنے بنائے ہوئے خوبصورت باغ میں بہت خوش تھے۔ بے شک دونوں باغ میں برہنہ رہتے تھے، مگر انہیں اپنی برہنگی کا احساس نہ تھا، سو وہ ایک دوسرے سے شرماتے نہ تھے، کیونکہ ابھی تک دنیا گناہ سے پاک تھی۔ لیکن باغ میں ایک مکار سانپ تھا۔ سانپ نے عورت سے پوچھا، کیا خدا نے واقعی کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے جواب دیا کہ باغ کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ کھانا، ورنہ مر جاؤ گے۔ سانپ نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے پھل میں سے لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا جو وہاں اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس سے کھایا۔ فوراً انہیں احساس ہوا کہ ان سے گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تب آدم اور ہوا نے خداوند کی آواز کو سنا جو ٹھنڈے وقت پھرتا تھا، اور آدم اور ہوا نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ تب خدا نے پوچھا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ رکھا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے پھل کھایا۔ خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں مولود ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ خدا کا وہ پہلا وعدہ تھا جو اس نے دنیا کو گناہ سے بچانے کے لیے کیا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا شیطان کی قوت کو کچلے گا، لیکن ایسا کرنے میں یسوع خود موت کے حوالے کیا جائے گا۔ تب خدا نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ خدا نے آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات سنی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین کی تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔
اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنائے۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ایک ہی مانند ہو گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت کو بھی لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس سے وہ لیا گیا ہے کھیتی کرے، اور باغ عدن کی مشرق کی طرف کرودیوں کو اور چوگرد گھومنے والی 16 تلواروں میں رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ بائبل مقدس کے اس حصے میں خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پہلے ماں باپ کیسے گناہ میں گر گئے، کیونکہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اس لیے ان کی نسلیں جن میں ہم شامل ہیں سب گناہ گار ٹھہرے۔ لیکن بائبل مقدس کے اس حصہ میں خدا اپنے پہلے وعدے کے مطابق بھی بتاتا ہے کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا جو گناہ کی طاقت پر غلبہ پا کر ہمیشہ کی موت سے ہمیں چھٹکارا بخشے گا۔ وہ نجات دہندہ